نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار بے حساب درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے اور محبوب نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جیسا کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور کچھ دن سے بہت سخت گرمی چل رہی ہے، اسی گرمی کے موسم کی مناسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موسم ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے خزاں کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، ان کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ان کو بدلنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ان موسموں کو تبدیل کرنے کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ان موسموں کے اندر انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں اور بڑے فوائد موجود ہیں۔ جب سخت گرمی ہو جاتی ہے اور گرمی کی حرارت اونچے درجے پر چلی جاتی ہے تو جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ دنیا کے اندر اگر گرمی آ جاتی ہے اور گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے کچھ مادی اسباب بھی ہیں۔ مادی اسباب سے مراد سورج کی وجہ سے تپش اور حرارت تیز ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا سبب اس گرمی کا جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتقت النار الی ربها فقال اکل بعضی بعضا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکوہ کیا۔ کس نے شکوہ کیا؟ جہنم کی آگ نے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ سے شکوہ کیا۔ جہنم کی آگ کیا کہتی ہے؟ اکلا بعضی بعضا، میرا کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اتنی سخت جہنم کی آگ ہے، جہنم کی حرارت کہ میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو کھا رہا ہے۔ پریشانی اللہ کے حضور شکایت کی تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی کہ سال میں 2 مرتبہ سانس لیا کرو،
تاکہ تمہارے اندر جو شدت اور حدت ہے اس میں کمی واقع ہو جائے۔ فَنَفَسَيْنِ حدیث کے الفاظ ہیں، جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی چھوٹ دی گئی۔ جب گرمی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے تو یہ گرمی بڑھ جاتی ہے، گرمی کی حرارت اوپر درجے پر چلی جاتی ہے، کہیں 40، کہیں 45، کہیں 50، کہیں 50 سے بھی زیادہ ڈگری لو شروع ہو جاتی ہے اور گرم دن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے، ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں، ہم کپڑے اپنے تن پر ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ تو حدیث کے الفاظ فرمایا کہ جہنم 1 مرتبہ جب سانس لیتی ہے تو وہ گرمی کا موسم بن جاتا ہے اور شدید گرمی دنیا کے اندر آ جاتی ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں جہنم کی یہ سانس جب باہر کو نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم بن جاتا ہے، اور ایک سانس سردی کے موسم میں لیتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جب یہ سانس اندر کو لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جہنم کی صرف ایک سانس ہے، جہنم کی صرف ایک سانس، اور جہنم خود اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کمزوروں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے آپ جیسے کمزور انسانوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو یہ جہنم کی ایک سانس کا عالم ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے گرم دن کون سا ہے؟ 22 جون کا دن ہمارے یہاں مشہور ہے۔ کہ سخت ترین دن کون سا ہے؟ جہنم کی 22 جون کی 22 تاریخ، جون کے مہینے کی 22 تاریخ کا دن سب سے گرم دن ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ دن گزرا ہے، تقریباً 14 گھنٹے سے کچھ زیادہ تھا، 14 گھنٹے سے کچھ زیادہ تھا، اور رات 9 گھنٹے کی تھی، رات کم تھی، دن بہت لمبا تھا۔ کہتے یہ دنیا کا سب سے گرم دن ہوتا ہے، سخت دن ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا قیامت کا دن، آخرت کا دن کتنا گرم ہوگا اور اس کی گرمی کتنی ہوگی؟ قرآن نے کہا کان مقدارہ 50,000 سنہ، آخرت کا دن، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جون کی 22 تاریخ کا دن سب سے بڑا گرم ہوتا ہے، اس میں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن کتنا؟ 14.25 گھنٹے کا دن، 14.25 گھنٹے، اور قیامت کا دن کتنا؟ 50,000 سال۔ مہینہ نہیں، سال، اور سال بھی کتنے؟ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا اس گرمی میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس دن اتنا بڑا لمبا دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھتری نہیں ہوگی، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی بادل، کوئی سائبان نہیں ہوں گے، بالکل انسان میدان میں کھڑے ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، انسان پسینے کے اندر پریشان ہو رہا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا۔ کوئی اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ اعمال کے اعتبار سے بھی انسانوں پر یہ سمجھو کہ سختی ہوگی، جتنے بڑے گناہ کیے اتنا اس کے لیے سختی ہوگی، اتنا اس کو زیادہ پسینہ ہوگا۔ اللہ اکبر!
اندازہ کر سکتے ہم وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ آج دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، ہر بھائی کی زبان پر یہ ہوتا ہے بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، بہت گرمی کا موسم ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ گرمی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا نارکم ھذہ جزء من 70 جزء نار جہنم، یہ دنیا کی آگ جو تم دیکھتے ہو یہ آخرت کی آگ سے کیا ہے؟ 70 میں سے ایک حصہ ہے۔ 70 میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے۔ یہ آگ معمولی ہے، بڑی خطرناک ہے۔ یہ آگ گھروں کو جلا دیتی ہے، یہ آگ انسانوں کو جلا دیتی ہے۔ دنیا کی آگ حیوانوں کو اور جانوروں کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ لوہے کو جلا دیتی ہے۔ اور یہ آگ جہنم کی آگ میں سے ایک حصہ ہے، اور 69 حصہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا کی گرمی کیا ہے، جہنم کی گرمی سے آخرت کی گرمی سے ایک حصہ ہے، 70 میں سے ایک حصہ ہے۔ اور جہنم کی گرمی کتنی ہوگی؟ اس ایک کو ملا کر 70 پورا کر لیں، 70% زیادہ جہنم کی گرمی ہوگی۔ 70%۔ یہ انسان کمزور کیسے برداشت کرے گا؟ یہ انسان کیسے اس کو سہ سکے گا؟ تو محترم بھائیوں، دنیا کی گرمی، اب دیکھیں سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، سورج ہم سے کتنا دور ہے سائنس کہتی ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سورج ہم سے بہت دور ہے، لیکن جون جولائی کا مہینہ اتنی گرمی پڑتی ہے اور اتنا موسم گرم ہو جاتا ہے کہ جو درخت ہے اس کے پتے بھی سوکھ جاتے ہیں، اور انسانوں کا جو حال ہے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ سورج کیا ہے، اتنا زمین سے فاصلے پر ہے، کروڑوں بلکہ اربوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن دن قیامت کے کیا ہوگا؟ حدیث نے کہا کہ یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر اتنا نیچے ہوگا کہ کیا ہے، ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ شدید کیا ہے، گرمی پڑے گی جب اتنا سورج ہمارے قریب آ جائے۔ 1 میل کے فاصلے پر، وہ میل کون سا؟ ناپنے والا میل، جو مسافت والا میل مراد ہے؟ حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ یہ میل مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے، جس کو ہم سلائی کہتے ہیں، اس کو بھی عربی کے اندر میل کہتے ہیں۔ 1 میل ناپنے والا جو راستے پر کلومیٹر بتاتا ہے، اور 1 میل وہ ہے جس سے انسان آنکھ میں سرما لگاتا ہے، اس کو میل کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس میل سے مراد کیا ہے۔ بہرحال اگر 1 میل فاصلے والا بھی لگایا جائے تو کتنا سورج قریب ہوگا۔ آج ہم اس دنیا کی جو گرمی ہے اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جب دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، جب یہ گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو آخرت کی، جہنم کی، محشر کے میدان کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، گرمی آ رہی ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، اور اپنے گھر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اپنا لباس ٹھنڈا خرید کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے مشروبات، اپنے کھانے پینے کی چیزیں ٹھنڈی استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہے، گرمی کا موسم آ چکا ہے یا آ رہا ہے، لیکن آخرت کی گرمی کے لیے کیا تیاری کی؟ آخرت کی گرمی کے لیے کیا تیاری کی؟ وہاں میں کیا چیز بچائے گی، کیا چیز کام آئے گی، اس کی تیاری ہم نے کی ہے۔ تو یہ گرمی کا جو موسم ہے،
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس گرمی کو دیکھ کر قبر کی گرمی، برزخ کی گرمی اور جہنم کی آخرت کی گرمی کو یاد کریں، اور ہم اس کی فکر کریں کہ وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ اگر جہنم میں اللہ نے داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ رحم فرمائے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہ کرے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال، ہمارے گناہ جہنم میں لے کر گئے تو جہنم میں کیا ہے؟ کھانا بھی جہنم کا، پینا بھی جہنم کا، لباس بھی جہنم کا، اور بستر بھی جہنم کا۔ ہر چیز وہاں جہنم کی ہر چیز گرم ہوگی۔ فل گرم پانی، نیم گرم پانی نہیں ہوگا بلکہ فل گرم پانی ہوگا، زبردستی پلایا جائے گا۔ ابھی جو گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہمیں ٹھنڈے پانی کے بجائے کوئی گرم پانی پلائے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم تو بغیر گرم پانی پینے کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اس سال جو حاجی حضرات حج کرنے گئے تھے، بڑی تعداد میں وہ حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ مکے کی گرمی بڑی سخت ہے، اور اس سال گرمی زیادہ بھی تھی، ان کو پیدل چلنا بھی پڑا، پانی ان کو نہیں مل سکا، یا اور مشکلات تھی جس کی وجہ سے کئی ہمارے حاجی بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی موت شہادت کی ان کو نصیب فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی کہ مکے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے، انسان کتنا کمزور ہے، تو یہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ تو محترم بھائیو، ہمیں فکر کرنا ہوگی، آخرت کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہاں ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا، اس گرمی سے ہم کیسے نجات پائیں۔ دنیا کی گرمی کے لیے تو ہم سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب کچھ ہمارے بھائی کوئٹہ چلے گئے، کوئٹہ کا موسم ٹھنڈا ہے، وہاں جا کر SMS کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں کا موسم بڑا ٹھنڈا ہے، کراچی کا موسم بڑا گرم ہے۔ ہم نے خود ان کی تصویر، ان کا پیغام سنا، بتا رہے ہیں کہ یہاں کی گرمی بہت زیادہ ہے، کوئٹہ کا موسم اچھا ہے۔ مری کے موسم میں بھی وہاں لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے کہ مری کا موسم اچھا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ تو دنیا کی گرمی ایک حصہ ہے، جہنم کی گرمی کے مقابلے میں وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اپنے گھر میں اگر لائٹ نہ ہو ہم بیٹھ نہیں سکتے، بغیر پنکھے کے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر باہر نکلتے ہیں سر پہ رومال کپڑا ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس پہ پانی ڈالیں، اس کو گیلا کریں تاکہ طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی گرمی کا حال، آخرت کی گرمی کا حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے میں اور آپ سوچیں، وہاں کیا چیز کام آئے گی، وہاں ہمیں کیا چیز اس سے بچائے گی، نجات دے گی۔ تو ہم دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے، نیک لوگ تھے، ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ذکر کروں گا، احادیث کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، مدینہ سے باہر روانہ ہوئے، ان کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے۔ گرمی کا موسم تھا، سفر میں کہا کہ کھانا لگاؤ، کھانا لگایا گیا۔ صحابی کی عادت مبارک تھی کہ کھانے کے لیے جو بھی قریب ہوتا اس کو بلاتے تھے اور ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ صحابہ کرام مہمان نواز تھے، عرب کے لوگ تو ویسے مہمان نواز ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مکہ مدینہ وہاں پہاڑی پہاڑ ہیں۔ کہا کہ چرواہے کو بلاؤ تاکہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ ایک آدمی کو بھیجا، چرواہے کو بلایا، کہا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا،
میرا روزہ ہے، میرا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ افسوس کی بات، حیرت کی بات ہے، سخت گرمی کا موسم اور یہ چرواہا پہاڑوں پر بکریاں چرا رہا ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابی نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھوں اس کے اندر ایمانداری بھی ہے کہ نہیں، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن یہ ایمانداری کتنی رکھتا ہے۔ اس سے کہا بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ صحابی نے کیا کیا؟ اس کا امتحان لینا شروع کیا کہ دیکھو اس میں ایمانداری کتنی ہے۔ کہا کہ بکری ہمیں بیچ دو۔ کہا کہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکریوں کا مالک میں نہیں، ان کا مالک ہی اور ہے۔ کہا کہ ایسا کر لو، ہمیں بکری بیچ دو، نوتی کا سمنہا و لحمہا، ہم آپ کو بکری کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے تاکہ اس سے افطاری بھی کرو، اور مالک کو بول دینا کہ بکری بھیڑیا لے گیا یا پہاڑ سے گر کے مر گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابی اس کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ کہا کہ بکری ہمیں بیچو، ہم ابھی آپ کو پیسے دیں گے اور گوشت بھی آپ کو دیں گے تاکہ افطاری شام کر سکو۔ جب چرواہے نے یہ لفظ سنا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے مالک کو جھوٹ بولنا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا یا بکری پہاڑوں سے گر گئی یا گم ہو گئی، وہ سنتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ اگر مالک کو جا کے جھوٹ بولوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، بکری پہاڑ سے گر کے مر گئی، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ چرواہے کا ایمان تھا، اس کی ایمانداری تھی۔ روزہ رکھا ہوا ہے، تقویٰ ہے، گرمی کے دن ہیں، آخرت کی تیاری کر رہا ہے کہ یہ گرمی اس کے لیے آخرت کی گرمی کم ہو جائے، وہاں کی گرمی میرے لیے اس میں تخفیف ہو جائے، یہ گرمی گزر جائے گی، روزہ رکھ لوں تاکہ وہ گرمی مجھ سے ہٹ جائے، مجھ سے نجات مل جائے۔ بعض صحابی بڑے خوش ہوئے کہ چرواہے کے اندر تقویٰ ہے، چرواہے کے اندر ایمان ہے، ایمانداری ہے۔ جب مدینہ میں واپس تشریف لائے، اس چرواہے کے مالک کا پتہ کیا، چرواہے کے مالک کا پتہ کیا، اس کے پاس گئے، کہا کہ آپ کی بکریاں مجھے پسند آ گئی ہیں، آپ کی بکریاں مجھے پسند آ گئی ہیں، یہ بکریاں مجھے بیچ دو، جو بھی آپ کو رقم چاہیے مجھ سے لے لو، ان بکریوں کا مجھ سے سودا کر لو۔ بکریوں کے مالک نے صحابی سے بکریوں کا سودا کیا، بکریاں ان کو بیچ دی اور ان سے رقم وصول کر لی۔ پھر چرواہے کا پتہ کیا، صحابی نے چرواہے کا پتہ کیا، چرواہا کہاں ہے؟ چرواہے کو بلایا اور کہا یہ بکریاں آج کے بعد آپ کی ہیں اور آج کے بعد آپ آزاد ہو، آج کے بعد آپ آزاد ہو، میں تمہارے مالک سے بکریوں کا سودا کر چکا ہوں اور تمہارا بھی سودا کر چکا ہوں، یہ بکریاں تمہاری ہیں، جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، جس میں تقویٰ ہو، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہو، اللہ دنیا کے اندر بھی انہیں نوازتا ہے، انہیں انعام دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انہیں سرخرو کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ چرواہا گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر آخرت کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ جو گرمی ہے برداشت نہیں ہوگی، یہاں بھوک پیاس برداشت کر کے اس گرمی سے بچ جاؤں گا۔ اس واقعے سے پتہ چلا اگر آخرت کی گرمی سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان کے روزے تو ہیں یہ فرض، وہ تو چھوڑنے ہی نہیں، وہ تو لازمی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے چاہیے، رمضان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مہینے میں 3 روزے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ یہ سنت رکھنا چاہیے۔
اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 13 تاریخ چاند کی 14 اور 15 ایام 20 کہا جاتا ہے کہ یہ روزے سنت ہیں، 3 روزے پورے مہینے کے برابر ہیں، 1 روزہ 10 کے برابر اور 3 روزے پورے مہینے کے برابر۔ یہ روزے رکھے جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، یہ سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 2 دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان 2 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ میرے عمل اللہ کے پاس جائیں اور میرا روزہ ہو، میرا روزہ شمار ہو۔ رمضان کے بعد ہم روزے نہیں رکھتے، روزے رکھنے چاہیے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ گزر گیا، اس میں روزے رکھنے چاہیے تھے، پورے 9 دن یا کم از کم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ آگے محرم آ رہا ہے، محرم کے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، اگر روزہ رکھیں گے تو روزے کے بدلے اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ جہنم کی جو گرمی ہے، وہاں کی جو آگ ہے، اللہ اسے نجات دے گا۔ اگر سخت گرمی ہے، برداشت نہیں ہوتا تو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر برداشت ہو سکتا ہے، گرمی کم ہے یا کام بیٹھنے کا ہے، اے سی کے اندر پنکھے کے نیچے مشکل نہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، ایک عمل روزہ رکھنا ہے، دوسرا عمل صدقہ کرنا ہے۔ اگر جہنم کی گرمی سے بچنا ہے، قیامت کی جو گرمی ہے، تپش، اس سے بچنا ہے تو صدقہ کرنا چاہیے۔ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انہی میں سے بنا دے۔ اللہ مجھے آپ کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد کو، یہ خوش نصیب مرد اور خواتین ہوں گی، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ سایہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ سایہ کتنا ٹھنڈا، کتنا پیارا ہوگا، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ مطلب یہ ہے اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ چل سکے، چھپ کر سجدہ کرتا ہے تاکہ یہ قبول ہو جائے۔ تو یہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرما کہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ دنیا کے اندر تو پھر بھی کہیں درخت ہے، کہیں باغات ہیں، کہیں چھت ہے، کہیں چھتری ہے اور کہیں سایہ ہے، وہاں گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ چند بندوں کو نصیب ہوگا جو اس کے مستحق ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہاں کہتا چلوں، دنیا کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے درخت لگاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ درخت لگاؤ، شجر کاری کی مہم چلاؤ تاکہ گرمی کم ہو، سایہ زیادہ ہو۔ ہم گاڑی وہاں لگاتے ہیں جہاں درخت ہوتا ہے، ہر بھائی کوشش کرتا ہے وہاں گاڑی کھڑی کرے جہاں درخت کا سایہ ہو، کسی دیوار کا سایہ ہو۔ لیکن ہم نے یہ کبھی کہا کہ آخرت کے لیے بھی کچھ نیکیاں کرو تاکہ سایہ مل جائے، آخرت کے لیے کچھ اعمال کر لو تاکہ سایہ مل جائے۔ دنیا میں ٹھیک ہے درخت لگائیں، شجر کاری کی مہم چلائیں، لیکن آخرت کے لیے وہاں بھی شجر کاری کیجئے تاکہ جنت کے اندر بھی ہمیں باغات ملیں اور آخرت کے اندر ہمیں سایہ ملے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو صدقہ بھی کیا ہے؟ ہمیں بچائے گا آخرت کی گرمی سے، قیامت کی ہولناکی سے صدقہ بچائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ پانی پلانا، ٹھنڈا پانی پلانا۔ یہ بڑا چوٹی کا عمل ہے،
یہ بڑا اللہ کو پسند ہے، حتیٰ کہ جانور کو پلایا جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ احادیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی، ابو داؤد کے اندر بھی، کسی گنہگار آدمی نے یا عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس سے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ جو میری مخلوق پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کیوں نہ کروں۔ انسانوں کو پانی پلانا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی پانی پلائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرے گا۔ تو ان دنوں میں جو گرمی کا موسم ہے، اپنے آپ کو آخرت کی گرمی سے بچانے کے لیے پیاسوں کو پانی پلائیں، ٹھنڈا پانی پیش کریں، اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں، اور یہ فری کا عمل ہے۔ اپنے گھرج میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے فریزر کے اندر، اپنے فریج کے اندر پانی کو ٹھنڈا کریں اور لوگوں کو پلائیں۔ پڑوس میں جن کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ان کو پانی پیش کریں، سڑکوں پر لوگوں کو پانی پلائیں، تو یہ ٹھنڈا پانی انشاءاللہ ہماری قبر کو بھی ٹھنڈا کرے گا، جو آخرت کی گرمی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اعمال اگر ہم کریں گے اس دنیا کے اندر تو وہاں پر ہمیں کام آئیں گے۔ اگر ہم یہاں گناہ کرتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، گناہ تو ویسے ہی گرم ہے، گناہ کی ویسے ہی حرارت زیادہ ہے، اللہ تو ویسے ناراض ہوتا ہے، پھر تو یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گے، یہ تو ہمیں جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں نیکیاں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ایسے ایسے اعمال جو وہاں آسانی پیدا کر سکے، وہاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ ایک عمل قیام اللیل ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، تہجد کی نماز، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا، لمبا لمبا قیام کرنا۔ یہ قیام جو قیام آخرت کا ہے اس کو آسان بنا دے گا۔ آپ نے سن لیا وہ قیام کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لمبا قیام ہوگا۔ اس قیام کو آسان کرنے کے لیے تہجد پڑھیے، رات کو اٹھیے، وضو کیجئے، چند نوافل پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، کم از کم 2 رکعت پڑھیے، تاکہ ہمارا وہ سخت دن جو ہے آسان ہو جائے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہم تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ماشاءاللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس میں ہم تھک جاتے ہیں، حالانکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ ہر بھائی کے پاس پانی کی بوتل بھی ہوتی ہے، ہر بھائی کے پاس پانی کی بوتل ہوتی ہے، بوتل نہ ہو باہر کولر لگا ہوتا ہے، وضو خانے سے پانی پیتے ہیں، کولر سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر پانی پیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ ہم اس طرح گزارتے ہیں، لیکن وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کا کیسے گزاریں گے؟ بغیر پانی کے، بغیر سائے کے۔ تو اگر چاہتے ہیں وہ دن آسان ہو تو کیا کریں؟ رات کو اٹھ کر قیام کریں۔ یہ سلف صالحین کی سنت ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتے تھے اور ہم راتوں کو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم راتوں کو جاگ کر یا تو گناہ کرتے ہیں یا ساری رات سو کر گزارتے ہیں۔ ہم رات کو نفل نہیں پڑھتے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، رات کو اللہ کے سامنے باتیں نہیں کرتے۔ تو محترم بھائیوں، یہ بھی ایک عمل ہے کہ رات کو تہجد کا اہتمام کریں۔ دن میں کبھی روزہ رکھ لیا، مہینے میں 3 روزے، ہفتے میں 2 روزے، اللہ نے توفیق دی، صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ مال سے کرنا چاہیے، اگر مال بھی نہیں تو پھر اذکار کرنے چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، راستے میں کسی کو راستہ بتانا، کسی کا سامان اٹھانا، کسی کو سواری پر بٹھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں کہا گیا یہ بھی صدقہ ہے۔
किसी को अच्छे चेहरे के साथ मिलना, मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना, ये भी सदका है। अगर ये भी ना हो, फ़बे कलिमतिन तय्यबा, किसी को अच्छी बात कहो, ये भी सदका है। अच्छी प्यारी बात किसी से कहो, ये भी सदका है। तो सदका भी करना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाना चाहिए उन भाइयों को और उन लोगों को जो मज़दूर हैं, जो प्यासे हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको ठंडा पानी पिलाएंगे तो ये सारे आमाल इंशाअल्लाह हमें आखिरत में काम आएंगे। तो ये दुनिया की जो गर्मी है, इन गर्मियों के दिनों में अगर ये आमाल हम करते हैं और सर्दी के मौसम में भी करेंगे तो भी अच्छा है, वह हमें ये सारे आमाल काम आएंगे, अल्लाह के हुजूर नजात दिलाएंगे और हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। तो मोहतरम भाइयों, यही कहना चाहूँगा अपने आप से भी और आप भाइयों से भी कि कोशिश कीजिए जो भी मौसम आता है गर्मी का, सर्दी का, उसमें हमें आखिरत को याद करना चाहिए। जहन्नम के अंदर गर्मी भी है, जहन्नम के अंदर सर्दी भी है। ज़म हरीर, कुरान ने कहा ज़म हरीर जहन्नम का इलाका है, वहाँ ठंड होगी, वहाँ सख्त सर्दी होगी। तो ये जो मौसम आते हैं उसमें हमें आखिरत को याद करना चाहिए, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। जैसा में दुनिया की फ़िक्र है, दुनिया के हवाले से फ़िक्र है। और ये भी कहता चलूँगा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि रात आती है। अगर रात ना आए, जून जुलाई 2 महीने मुसलसल दिन ही दिन हो, दिन ही दिन हो, आराम कहाँ से करेंगे और हमें साया कहाँ से मिलेगा, ठंड कहाँ से मिलेगी। हम तरस जाते, हम मर जाते। ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह दिन में गर्मी करता है, रात को ठंड करता है, मेरे बंदे सो जाएं। सुबह का मौसम भी ठंडा, शाम का मौसम भी ठंडा। कितना अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला गर्मी के दिनों में सुबह भी लाता है, शाम भी लाता है और ठंडी रातें भी लाता है, हवाएं भी चलाता है ताकि बंदे रात को आराम कर सके। तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, नेकियां करते रहना चाहिए। तो ये गर्मी का मौसम हमारे लिए, इसके अंदर फ़वाइद भी हैं, कई फ़ायदे मिल जाते हैं। मैं उस तरफ नहीं गया, मैंने वो चीज़ें बयान की जो हमारे लिए नसीहतें हैं, इबरतें हैं और जो हमें आखिरत में काम आएंगी, वो अमल बताए हैं। अल्लाह सबसे पहले मुझे और फिर आप सब भाइयों को और हमारी ख़वातीन बहनों को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।